ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ وحی کے جلوے ہیں. ابھی آپ سنیں گے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ، اور آخری باب بھی سنیں گے باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ. یہ سارے الی آخر یہ سنیں گے. پھر شروع آخر میں ربط حضرت قاسمی صاحب کی زبان سے آپ حضرات سنیں گے. میرے بھائیوں، وحی کے ذریعے سے ذہن سازی ہے. اس وحی کے جلووں سے وحی کا جو علم ہے بذریعہ وحی ہمیں ملا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے صحابہ تک، صحابہ کے واسطے سے تابعین تک، اور آج تک بحمدللہ یہ علم والے ہیں. مدارس یہ علم کے چراغ روشن ہے. مدارس اسلام کے عظیم المرتبت قلعوں کا نام ہے. دینی مدارس جس میں انسانیت کی تعمیر ہوتی، جس میں بے خبر کو باخبر کیا جاتا ہے، بے ادب کو با ادب بنایا جاتا ہے، جسے کچھ پتہ نہ ہو اس کو دنیا کا رہنما بنایا جاتا ہے. مولانا رومی نے فرمایا تھا نا، تو نمی دانی کیا آئینے تو چیز، زیر گردوں سر تمکینے تو چیز. کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت لا یزال استو قدیم، رہزنان از حفظ رہبر شدن، از کتاب صاحب دفتر شدن. جو بالکل دیہات سے بکری چرانے والے چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں لباس کا بھی صحیح پتہ نہیں ہوتا، وہ ان مدرسوں میں آتے ہیں، آ کر بیٹھتے ہیں، اساتذہ محنت کرتے ہیں، وہ 4 بنیادی باتیں انہیں سمجھاتے ہیں. اس کے نتیجے میں آگے چل کر وہ عالم بنتے ہیں، بہترین حافظ بنتے ہیں، بہترین قرآن کے قاری بنتے ہیں، بہترین عالم مدرس بھی بنتے ہیں. پھر آگے چل کر میدان سیاست میں بہترین سیاستدان بھی بنتے ہیں، بہترین داعی بھی بنتے ہیں. یہ مدارس قرآن کریم کے مراکز ہے، اور قرآن کریم جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجالی. قرآن پاک کی مثال کائنات میں کوئی پیش کر نہیں سکتا. بے مثال رب کا بے مثال کلام ہے، عزت والے کا عزت والا کلام ہے، طاقتور ذات کا طاقتور کلام ہے. یہ انسانوں کو غیرت سکھاتا ہے، حیا سکھاتا ہے، انسانیت سکھاتا ہے، روح کی تربیت کرتا ہے، روح کو طاقتور بناتا ہے. قرآن کریم کو بھی اللہ نے روح کہا، ہمارے بدن کے اندر روح کو بھی روح کہا. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، ہمارے بدن کی روح رب کا امر کا نام. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے روح کی حیثیت سے یہ ہماری روحوں کو چمکانے کے لیے آیا، انسان کو چمکدار بنانے کے لیے آیا، انسان کو اللہ سے ملانے کے لیے آیا، انسان کو دو جہاں کی عزت دلانے کے لیے آیا. اللہ کی قسم، جو قرآن سے جس قدر مضبوط تعلق جوڑے گا اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا. دو جہاں کی عزت وہ قرآن کریم ہے. عظمت قرآن کریم میں، عظمت شان و شوکت وہ قرآن کریم میں ہے. آؤ مسلمانوں عزم کرو، اپنے تمام بچوں کو اب تک جو قرآن کی طرف نہیں آئے ان کو مدارس میں بھیج دو، انہیں قرآن کا ماہر بنا دو. بڑے حضرات جتنے ہو آج اس مجلس میں وعدہ کرو کہ آنے والا الیکشن 8 فروری کو پورے ملک میں میدان لگے گا. ایک طرف کتاب والے، ایک طرف بے دین لوگ ہیں. بلا جھجک میں بات عرض کر رہا ہوں صاف لفظوں میں. ایک طرف یہ جماعت ہے جو اسلامی نظام لانا چاہتی ہے، اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو اسلامی نظام روکنا چاہتے ہیں. آؤ مسلمانوں بتاؤ ہمیں اسلامی نظام لانا ہے یا روکنا ہے؟ گرج کر جواب دو، لانا ہے کہ روکنا ہے؟ اسلامی نظام جس کو چاہیے ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ. اسلامی نظام چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اگر اسلامی نظام چاہتے ہو تو علماء کو سپورٹ کرو. کرو گے بھائی؟ دیکھو تعاونوا علی البر والتقوی ہے نا، لا تعاونوا علی الاثم والعدوان. بھائی نیکی کے کاموں میں ایک دوسروں کی مدد کرو، غلط کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو، گناہ اور ظلم میں مددگار مت بنو. آپ کا ووٹ، آپ کو پتا ہے ایک ووٹ کی وجہ سے ظفر اللہ خان جمالی وزیر اعظم بن گیا تھا. بنا تھا کہ نہیں بنا تھا؟ ایک ایک ووٹ قیمتی ہے. ہمارے بہت سارے سادہ لوگ مسلمان وہ کہتے ہیں ہم تو ووٹ دیتے نہیں. خدا کے بندو شہادت ہے، آپ کی گواہی کی ضرورت ہے. مقابلے میں بے دین طبقہ کھڑے ہیں، بے دین طبقہ کھڑا ہے. اس بے دین طبقے کا تختہ الٹنا ہے، تخت پر قرآن کریم کا نظام کو لانا ہے. اس عزم اور جذبہ اور ایمانی جرأت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ ہمیں اٹھنے کی ضرورت ہے. یہ جان تو آنے جانے والی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. اس رخ سے جو مقتل کو گیا وہ جان سلامت رہتی ہے. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. شہداء نے پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے.
ہم راہ وفا میں کٹ آئے، تمہیں پیار ابھی تک جانوں سے، یہ جان